اس میں سے دیکھیں کہ جو خدا کہتا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جو لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، جو لوگ برگشتہ ہو کر خدا کے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور یہ لوگ کس کے ہیں؟ خدا کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ برگشتہ ہو جائیں۔ خدا برگشتگی سے ہمیں واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ بتائی گئی ہے، نمبر 1 کہ خاکسار بن کر دعا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، یہ اس کے لوگ ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور دوسری بات، میرے دیدار کے طالب ہوں، اس کے چاہنے والے ہوں، اس کی حضوری میں آ کر، اور لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی بری روشوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یہاں پر ملک کی بحالی کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہٹ جاتے ہیں اس کے احکام سے، اس کے آئین سے، اس کے کلام سے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خاکسار بن کر دعا کریں اور اس کے دیدار کے طالب ہوں۔ اور خدا ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ دعا زندگیوں کو بدلتی ہے، دعا سوچوں کو بدلتی ہے، دعا میں قوت ہے۔ پرسنل دعا، شخصی دعا، یا اگر جماعتی دعا ہے تو دعا میں بڑی قوت ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اگر ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے خاکسار بن کر، خاکساری جو ہے یہ حلیمی کو، یہ فروتنی کو ظاہر کرتی ہے کہ جو مکمل طور پر فروتن ہو جاتے ہیں، حلیم ہو جاتے ہیں، خاکسار بن جاتے ہیں، اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ خدا سے پھر بھی جاتے ہیں، برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں، تو انہیں خاکسار بن کر خدا کے قدموں میں آنا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے لوگ بیدار ہوں، خدا چاہتا ہے لوگ بیدار ہو کر جاگیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے لپٹ جاتے ہیں، ہمیں بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے۔ کیونکہ بیداری جو ہے کس طرح سے آئے گی؟ بیداری دعا کرنے سے آئے گی۔ اگر ہم خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں تو بیداری آتی ہے اور اس کے دیدار کے طالب ہو جاتے ہیں، اور اپنی تمام بری روشوں سے، بری راہوں کو ترک کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں، اگر ہم اس کی حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کا، یہ ملک کو، ہماری شخصی زندگی کو، ہمارے خاندان کو بحال کرتا ہے۔ بحالی اسی صورت میں ہے جب ہم خاکسار بن کر دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو نینوا کے لوگ تھے وہ خاکسار بن گئے، دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے،
خاک میں بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگے اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے، تو خدا نے جو نینوا کو تباہ کرنے کو تھا اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ خدا جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں خاکسار بننا ہے، حلیم بننا ہے، فروتن بننا ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، پولس رسول یہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا۔ جیسے مسیح خداوند کا بھی تھا ویسا مزاج رکھنا ہے، ویسی طبیعت رکھنی ہے، ویسی سوچ رکھنی ہے۔ تو پھر ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سننے میں قادر مطلق خدا ہے۔ خاکسار بننے کی ضرورت ہے، اور تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاص روشوں کو ترک کرنا ہے، بری راہوں کو ترک کرنا ہے، ان راہوں سے پھریں، تو پھر خدا یہ کہتا ہے کہ آسمان پر سے میں سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ بحالی دعا کرنے سے ہے، خدا کے قدموں میں وقت گزارنے سے ہے۔ جب ہم خدا کے قدموں میں وقت گزارتے ہیں تو یقیناً خدا آسمان سے ہماری سنتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ ہمیں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کے قدموں میں آنا ہے۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئینوں احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کروں گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں ان کو اجاڑ دوں گا، میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، وہ تباہ ہوں گے۔ لیکن پھر بھی کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر لوگ خاکسار بن کر اس کے قدموں میں آ جائیں تو وہ ان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم جھکیں اور کلام مقدس کے مطابق دعا کریں۔